ہم اس کا کس طرح سے خیال رکھے ہوئے ہیں اور یہ ان لوگوں کی جو شیطانیاں اور شرانگیزیاں ہیں اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میں صدیقی صاحب کے سوال کے بارے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات طالب علم ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو علم مبارک کرے، نصیب کرے، کامیاب کرے اپنے مقصد میں۔ مگر ایک بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں جو اولیاء امت نے ایک حکایت کی شکل میں ہمارے سامنے رکھی ہے کہ کشتی میں کچھ طالب علم سوار ہو گئے، ہوا موافق تھی، بہت موسم خوشگوار تھا، تو وہ ملاح سے پوچھنے لگے چھیڑ چھاڑ کے طور پر کہ بابا جی آپ نے جغرافیہ پڑھا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے نحو پڑھا؟ نہیں۔ تو کہنے لگے پھر آپ کی تو آدھی عمر ضائع گئی۔ اب اتنے میں طوفان آ گیا، کشتی ڈوبنے لگی، تو بابا جی نے پوچھا کہ بیٹا آپ نے تیرنا سیکھا؟ کہنے لگے نہیں۔ انہوں نے کہا بس پھر تیرنا نہیں سیکھا تو میری تو آدھی گئی تھی، آپ کی ساری گئی۔ یہ اس لیے میں نے بات سنائی کہ آپ سارے علوم حاصل کر لیں، ڈگریاں مل جائیں، پی ایچ ڈی بن جائیں، مگر سوائے اس کے کہ نوکری کریں گے اور مر جائیں گے، کوئی یہ علوم نہیں ہے، یہ اصل میں فنون ہے جو آپ حاصل کر رہے ہیں۔ علم تو نام ہے کہ آدمی جانے کہ اللہ نے کیا فرمایا، اس کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ جو یہ علم حاصل نہیں کرتا، علم گرہ بحق نہ نمایا جہالت ہے۔ جس علم سے آدمی کو حق کا راستہ نہیں ملا، وہ علم نہیں، کتابوں کا ڈھیرا گلے پر لادا ہوا، کوئی چیز نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں غیروں کا تو کیا رونا، مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اپنے جو کر رہے ہیں نا دینی مدارس اور مذہبی طبقے، یہ بھی کم مجرم نہیں ہے کہ ہمیں اب بھی لڑا رہے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے۔ یہ قیامت جو مسلمانوں پر آئی ہوئی نا، آپ بچوں کو اس سے نجات پانی چاہیے۔ آپ ماشاءاللہ یونیورسٹی کے طالب علم میں ذہن کھلے ہونے چاہیے، سب مسجدوں میں جائیں، سب کی بات سنیں، سب کا پڑھیں، تو آپ کو یہ نظر آئے گا عبارات و ناشتہ و حسن و قواہد، بات ایک ہی سارے کر رہے ہوتے ہیں، صرف دھوکہ دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ مسلمان گروہ سارے، میں علا وجہ بصیرت کہتا ہوں، سارے بنیادی عقائد میں متفق ہے۔ کوئی اللہ کے رسول کی توہین نہیں کرتا، کوئی شرک نہیں کرنا چاہتا۔ سمجھ کا تھوڑا بہت اختلاف جو وہ اس کے لیے جواز نہیں پیدا کرتا کہ ہم آپس میں دشمنی کریں، محبت کریں۔ بالکل آپ کوشش کریں گے تو یہ بھی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال لکھی کہ سفر میں 4 ساتھی اکٹھے ہو کر، زبانیں مختلف تھیں، ایک ترکی تھا، ایک ایرانی تھا، ایک ہندوستانی، ایک عربی، ایسے اکٹھے کر لیے۔ پھلوں کی دکان پر پہنچے تو ایک نے کہا میں تو عنب کھاؤں گا، عرب نے کہا، ایک نے کہا میں انگور، ایک نے داخ، اس طرح وہ لڑنے لگے۔ ایک وہ آ گیا جو سب کی زبان جانتا تھا، اس نے کہا یار عنب کھانا، انگلی رکھی، داخ، وہ ایک ہی چیز تھی، نام مختلف لے رہے تھے۔ اسی طرح آپ خدا کے لیے میری بات مانیں، یہ صرف یہ سنی سنائی نہیں، عمر گزار دی میں نے، کوئی مسلمانوں میں اختلاف نہیں۔ اپنی دکانیں چمکانے کے لیے کہ وہ گمراہ ہیں، وہ بے دین لڑاتے رہتے ہیں، اور فائدہ اس کا کفار کو ہوتا ہے۔ کفار خوش ہوتے ہیں کہ یہ لڑ رہے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ ان میں سے بھی بہت سوں کو وہ امداد دیتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں کہ مسلمانوں میں فساد کرو۔ تو یہ 2 باتیں میں پیش کی عرض کرنا چاہتا تھا۔ اب صدیقی صاحب کا سوال بھی سامنے، آپ بھی بچے کھلے دل سے جو جی چاہے پوچھیں، مگر جیسے کہ بدن کا نام فہم قرآن ہے ہونا، تو یہ چاہیے کہ آپ سارے بچے جہاں اور سب کچھ پڑھ رہے ہیں، کوئی قرآن مجید کا اچھا سا ترجمہ تفسیر لے کرنا شروع کریں، نشان کیا کریں کہ یہ آج جو یہاں کچھ پیچیدگی نظر آئی ہے، کوئی اشکال ہے، کوئی سوال سامنے آیا، تو پھر جب ایسا اجتماع ہونا تو آپ قرآن سے متعلق وہ سوال کریں، تو یہ بدن کے مقصد سے بھی موافق ہوگا اور مزہ بھی آئے گا کہ قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہو اسے۔ اور اگر سنی سنائی باتیں جھگڑے اور لڑائی کی پوچھتے رہیں، یہ ملا حضرات کرتے ہیں، وقت کا ضیاع ہوگا، بربادی ہوگی، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ جو صدیقی صاحب نے کہا کہ غیر مسلم جو ہم پرتان کرتے ہیں، ہم بنیاد پرست ہیں، حالانکہ بنیاد پرست اگر لغت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بنیاد پرست جو نہیں وہ بھی کوئی انسان ہوتا، کوئی علم بھی لیں، اس کے لیے کچھ بنیادیں ہیں، کچھ اصول موضوع ہے، جیومیٹری ہے، الجبرا ہے، کچھ ایسے اصول ہیں جو طے شدہ ہیں، ان پر ساری عمارت اس علم کی قائم ہے۔ اگر ان کا کوئی انکار کر دے وہ علم کہاں قائم رہے گا؟ اس لیے دین سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دیندار لوگ جو ہے نا یہ مرغے بادے نوا بن ہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو، جدھر کی بس جدھر تمہیں اڑا کر ہوا لے چلتے رہو، یہ نہیں ہو۔ اس لحاظ سے تو ہم بنیاد پرست ہیں۔ اور اگر وہ عیسائیوں کا بنیاد پرست لیں کہ انجیل اور بائبل کا ظاہری مفہوم لینا، کوئی علم و عقل سے واسطہ نہ رکھنا، بیوقوفی پر جم جانا،
تو ہم اس سے کروڑوں میل دور ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام تو دین ہی وہ آیات لقوم یعقلون، اس میں آیتیں ان لوگوں کے لیے عقل سے کام ہے، سوچ بچار کا دین ہے۔ یہاں وہ بنیاد پرستی نہیں، ظاہر پرستی جو ہے نا، اڑ جانا وہ نہیں ہے، سوچ بچار ہے، علم و فکر ہے۔ مگر یہ جو ہے کہ جو بنیادیں ہیں دین کی کہ اللہ ایک ہے، وہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے وہی کا نظام قائم کیا، اور اللہ کے رسول سچے ہیں، اور ان میں آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی کتاب برحق ہے، قیامت تک اس میں کوئی شوشے کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قیامت یقیناً آئے گی اور ہر شخص اپنے اعمال کی سزا بھگتے گا۔ یہ بنیادیں جو ان میں اگر خلل آ جائے یا ان میں سے کسی کے بارے میں شک ہو جائے، اسلام کا ہے۔ یہ جس طرح عمارت کی بنیاد اگر ہل گئی تو عمارت ڈرام سے زمین پر آ جائے گی، بنیادوں کو نہیں چھیڑا جا سکتا، شاخوں کی کوئی بات نہیں۔ درخت ہوتا جڑیں اس کی زمین میں ہوتی ہیں، شاخیں خدا میں پھیل جاتی۔ دین پھیلنے والی چیز ہے، نئے سے نئے مسائل آئیں گے، مشکل کوئی نہیں آئے گی، اسلام راستے دیتا جائے گا، مگر جڑیں نہیں جو ہے نا ان کو نہیں ہلایا جائے گا۔ اللہ، آخرت، رسول یہ نہیں ہلیں گے۔ اس سے پھر جو تعلیم ہے وہ تو آپ زندگی کا کوئی مسئلہ پوچھیں، کہاں دشواری نہیں پیش آئے گی۔ دین میں دشواری کوئی نہیں، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ آسانی چاہتا، تنگی نہیں۔ جہاں تنگی محسوس کریں گے وہ کسی عالم کی غلط انٹرپریشن ہوگی، یہ آپ سمجھ نہیں رہے، ورنہ دین میں تنگی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ اپنے بندوں کے حق میں مہربان، وہ تنگی دے کر کیا کرے؟ تو اب آپ سوال کریں، بنیاد پرستی یہاں ان معنوں میں جو عیسائیوں میں مروج ہے اس کا کوئی نام و نشان۔ ہم بیوقوف نہیں ہیں، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نئے مسجد ابل ہے مسجد نہ تہذیب کا فرزند، نہ جدید تہذیب کے ہم بیٹے ہیں کہ لے جائے جدھر گمراہ کر کے مرد اور بے دین بنا دے، نہ مسجد کے بیوقوف ہیں کہ ملا ممبر پر چڑھ جائے اور کہے اللہ نے کہا رسول نے کہا، اور کوئی نہ پوچھے کہ مولوی صاحب کس کتاب میں ہے، کیسی یہ روایت معتبر ہے؟ یعنی اس لیے نہ ہم ابل ہے مسجد ہیں اور نہ تہذیب کے فرزند ہیں، ہم بالکل صحیح معنوں میں ریشنل ہیں، مگر جو دین چاہتا، عقل سے روشنی لیتے ہیں مگر دین کی رہنمائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ وضو کے بارے میں قرآن پاک کے مطابق بتا دیں۔ ہمارے کچھ بھائی ہیں وہ پاؤں پہلے دھوتے ہیں اور بعض اوقات فکر میں پاؤں بعد میں دھوتے ہیں، تو اس کے بارے میں میرے بھائی جو وضو سے پہلے پاؤں دھوتے ہیں نا، وہ وضو کا کوئی طریقہ نہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ وضو کے لیے نہیں پہلے پاؤں دھونے پڑتے، وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پلیدی وغیرہ کا شبہ ہے تو پہلے دور کر رہے ہیں، پاؤں خشک کر رہے ہیں۔ وضو جب کوئی آدمی پاک صاف کرنے لگتا ہے وہ تو سارے ایک طریقہ سے کرتے، آخر میں فرق ہے کہ آیا پاؤں جو ہے ان پر مسح کیا جائے گا جیسے سر پر مسح کیا جاتا یا اس کو دھویا جاتا، یہ اختلاف ہو گیا۔ پہلے جو دھوئے جاتے ہیں وہ شک دور کرنے کے لیے، اگر کوئی چھینٹ وغیرہ تو اس کو پہلے دور کر لیں، جیسے ہم بھی مانتے کہ اگر سر پر غلاظت لگی ہے تو مسح بعد میں کریں گے، پہلے پاک کریں گے سر کو دھو کر صاف کر کے، پھر وضو ترتیب سے شروع۔ نجاست کا ازالہ کہ جسم کے کسی حصے پر پلیدی لگی ہوئی اس کو دور کرنا، وہ وضو نہیں، وضو کے لیے تیاری ہے۔ وضو کیا؟ منہ دھونا، ہاتھ کونیاں تک دھونے، سر پر مسح کرنا، اور پاؤں رہ گئے اختلافی۔ اب قرآن مجید کی جو عبارت ہے جھگڑنے کی باتیں نہیں، اللہ پاک نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ان میں دونوں معنوں کی گنجائش ہے۔ اللہ سے جو ڈرتا ہے نا وہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں صاف ہے کہ پاؤں دھو یا پاؤں پر مسح کر، یہ کوئی باتیں نہیں۔ گرامر کے لحاظ سے اس کا تعلق مغسول سے بھی ہو جاتا ہے کہ دھو، اور منصوب بھی ہو سکتا ہے کہ پاؤں سر پر مسح کرو، پاؤں دونوں جیسے ہیں، گرامر اس کو کوئی حل نہیں کرتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی فیصلہ کن، اس میں بھی اختلاف ہو گیا کہ سنی حضرات کے پاس زیادہ روایتیں کہ آپ پاؤں دھوتے تھے، شاذ و نادر کہیں آتا کہ مسح کیا، یہ دھونے پر ہو گیا۔ شیعہ حضرات کے یہاں زیادہ تعداد ان روایتوں کی ہے کہ پاؤں پر بھی اسی طرح مسح کرتے تھے جس طرح سر پر کرتے ہیں، دھونے کی بہت کم ہے۔ تو یہ اختلاف ذہانت پر مبنی ہے، شرارت نہیں، ایمانداری سے جنہوں نے سمجھا کہ اللہ کی کتاب کا یہ منشا ہے، رسول اللہ سے یہ ثابت آیا، بعد سے ائمہ سے یہ آیا، ان چیزوں میں آپ یقین رکھیں جس نے ایمانداری سے سمجھا نا کہ اللہ رسول کا منشا یہ، اس پر عمل کرے گا تو جنت کے دروازے کھلے پائے گا۔ اللہ اتنا تنگ دل نہیں ہے اس کا رسول، جو اس بیچارے کی سمجھ میں آیا۔ میں خود سنی حضرات کا بیان کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی عبارت ہے او لامستم النساء، کہ اگر تم عورتوں کو چھو، یہ وضو کے بارے میں اور غسل کے بارے میں آیت جو ہے اس میں آتا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو لمس کو لٹرلی دیتے ہیں کہ لفظی معنی میں چھونا ہی، کہ آدمی نے وضو کیا، ماں بہن بیٹی کوئی ہے بالغ عورت جسم کے کسی ایسے سے ٹچ کر گیا، کوئی خیال نہیں لگ گیا، وہ کہتے ہیں وضو گیا۔ قرآن کہتا ہے لامستم النساء۔
اب لفظ میں بالکل ایسے لفظ تو یہی لکھا کہ چھو جاؤ، وہ لمس المرا کو بھی ناقض وضو کہتے ہیں کہ بالغ عورت کا کوئی حصہ جو ہے اس کو چھو لیا وضو گیا، ماں یا بیٹی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یار اس لفظ کو نہیں لیتے، بعض اوقات جو پوشیدہ باتیں ہوتی ہیں وہ کنایا کے طور پر بیان کی جاتی، کھلا نہیں بیان کرنا مناسب ہوتا۔ چھونے سے مراد وہ ہے جو خاوند اور بیوی ایک دوسرے کو چھوتے ہیں، انٹرکورس مراد ہے، اس لیے چھونا نہیں۔ ایمانداری سے دو امام الگ الگ راستوں پر چل پڑے، عبارت ایک ہے قرآن کی۔ تو جو تنگ دل لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پہلے قدم پر فتویٰ ہے کہ بس ہم جنتی ہیں باقی جہنمی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایمانداری سے موقع دے۔ میرے استاد تھے فارسی کے، اللہ ان پر رحمت فرمائے، مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ واقعہ سنایا کہ غنی کنجاہی نے فارسی نے میں مثنوی لکھی۔ اب وہ مثنوی اس کی زندگی میں مشہور ہو گئی، مدرسوں میں مولانا حضرات پڑھانے لگے۔ وہ ایک مسجد میں رات ٹھہرا، لوگ نہیں واقف ہوئے، مسجد کے مولوی صاحب اس کی مثنوی جو تھے پڑھانے لگے لڑکوں، ایک شعر کے 16 معنی انہوں نے بیان کی، تشریح 16 کی۔ غنی حیران رہا کہ یار اتنے معنی میرے کلام سے نکالی، اور بعد میں ملا علیحدہ کہنے لگا مولانا میں ہی وہ غنی کنجائی ہوں، میں آپ کے علم پر قربان ہوں کہ 16 معنی آپ نے نکالے اور واقعی نکلتے بھی، مگر ان 16 میں سے کوئی میرا معنی نہیں تھا، میرا معنی یہ تھا۔ تو اس لیے عبارت میں اگر گنجائش ہو تو دین تنگ نہیں کرتا، ایمانداری سے جس نے جو سمجھا اس پر عمل کر لیا، تو وہ شیعہ رہے، سنی رہے، شافعی بنے، حنفی بنے، سب اللہ کے رسول کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، دل کھلے کرے آپ، کوئی بات نہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں گنجائش دونوں کی، اسی لیے 4 مسلک ہو گئے بیٹا اس بارے، ایک ہے کہ دھو، ایک ہے کہ مسح کرو، ایک ہے واجب تخیری کا جو شیخ اکبر محی کہتے ہیں کہ دونوں کی اجازت، جس دن آدمی کا جی چاہے دھو لے، جس دن چاہے مسح کر لے، اور ایک وہ بھی ہیں ابن جریر طبری کی طرح جنہوں نے کہا دونوں کو اکٹھا کرو، یار پتہ کوئی نہیں لگتا اس لیے پہلے مسح کر لو بعد میں دھو لو۔ 4 قول ہو گیا ایمانداری سے۔ تو یہاں کوئی بنیاد پرست نہیں، کھلے ذہن ہے، علماء سوچتے رہے ہیں، اب بھی سوچ رہے ہیں، پوچھیں جو پوچھا۔ میرا نام اصغر علی ہے، ماشاء اللہ کامیاب ہے۔ حضرت بہت دنوں سے ایک خالص کانٹے کی مانت دل میں چپی ہوئی ہے، سوال میں اگر گستاخی کا شائبہ ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ معاف۔ جن مسائل و ابتلا کی طرف ڈاکٹر طاہر صدیقی صاحب نے ذکر فرمایا، میں بھی بہت دنوں سے ان پر غور کر رہا تھا۔ ایک طرف تو طاغوتی طاقتیں عالم اسلام پر حملہ آور ہیں، اور دوسری طرف کچھ دیگر مسائل مثلاً غربت، افلاس، زلزلے اور اس طرح کی بہت ساری طاقتیں جو بہت دنوں میں ہوئی۔ پچھلے دنوں میں ایک عورت نے بھوک سے خودکشی بھی کر دی اپنی 2 بچیوں۔ ان ساری باتوں کے پیش منظر میں، اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ سب کے باوجود یزداں کیوں خاموش ہے؟ یزداں پر سکوت کیوں طاری ہے؟ اس کی مدد کیوں نہیں آتی؟ علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی صورتحال کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ ہاں، بچے نے بہت اچھا سوال اٹھایا۔ میں نے اس مرتبہ جمعہ کا خطبہ جو تھا اس بچی بشرا اور اس کے بیٹوں کی موت پر ہی تھا، کیونکہ پوری دنیا جو ہے اس بارے میں قصوروار اور مجرم ہے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ محلہ میں بالکل ٹھیک بات کہی تھی کہ کسی بستی اور علاقے میں کوئی غربت سے اس طرح مر جائے تو اس کی دیت عدالت کو چاہیے کہ پورے محلہ سے وصول کر کے اس کے وارثوں کو دے۔ وزیر اعظم نہ دوڑے، محلے کے لوگوں پر خون بہا کیا جائے کہ تم مرے ہوئے تھے، ایک بیچارہ اس نوبت کو پہنچ گیا کہ مر گیا اور تم نے خبر نہیں لی، خون کی قیمت ان سے وصولی جائے کہ تم لوگوں کو دولت اس لیے اللہ نے دی۔ تو اسی سلسلے میں جو بچے کے ذہن میں آیا وہ میں نے علامہ اقبال نے جیسے لین خدا کے حضور میں نظم لکھی تو لین کی طرف سے بھی معذرت تھی کہ وہ خدا کے دربار میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ تیرا انکار کون کر سکتا، مگر تو قادر و عادل ہے، مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات۔ یہ ظلم دیکھ کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ خدا کہاں گئے، اور اسی لیے مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنے قرآن مجید کے حواشی میں لکھتے ہیں کہ اس رزق کی تقسیم کو دیکھ کر تو بہت لوگ مرد اور بے دین ہو گئے کہ کافر اور بدماش لوگ عیش کر رہے ہیں اور نیک لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ تو یہ قصور یزداں کا نہیں ہے، اور نہ یزداں آئے گا کوئی اس میں دخل دینے کے لیے، یہ کام اس نے بندوں پر چھوڑ دیا کہ میں اگر چاہتا تم سب کو برابر رزق دے دیتا، مگر میں نے تم لوگوں کا امتحان کیا، کچھ جو لوگ ہیں ان کو نہ دے کر ان کا صبر آزمایا۔ 2 ہی پرچے ہیں بیٹا، جیسے آپ کے امتحان کے پرچے، زندگی کے 2 پرچے کون ہیں؟ صبار نشکور، ایک صبر ہے ایک شکر ہے۔ کچھ چیزیں ہم چاہتے ہیں نہیں ملی، صبر کرو، گلا نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کو مانو، اور کچھ ہیں کہ شکر کرو، جو تمہاری خواہشیں پوری ہوئی ان کو اللہ کا انعام مانو،
اور حق ادا کرو ان نعمتوں کا۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیر کر اللہ نے قیامت تک جو ہے نا پیدا ہونے والے میں اور آپ سب ان کو نکالا۔ تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کوئی بیمار ہیں، کوئی تندرست، کوئی خوبصورت، کوئی بدصورت، کوئی امیر غریب، تو یہ عرض کی کہ اللہ ان سب کو برابر کیوں نہ کریں؟ کہا میں برابر کر دیتا، مگر جو مقصد ہے انسانوں کی تخلیق کا کہ ایک آزاد مخلوق پیدا کی جائے اور ان کو آزمایا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے نیکی کرتے ہیں، اس میں دخل اگر میں دے دوں تو پھر پتھر اور بیدانی نہ ان کو بنا دیتا، انسان پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو قصور ہے انسانوں کا کہ اگر ان کو ضرورت سے زائد ملا تو اللہ کہتا فی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے مالوں میں ان کا حق ہے، احسان نہیں، حق ہے، ان کا ڈیو ہے، ان تک پہنچا دو۔ تم صرف ایجنٹ ہو کہ ہاتھ لگاؤ، آگے پہنچاؤ تاکہ تم کو کئی گنا آگے جا کر ملے۔ مگر جب انسان یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو پھر بشرا نے بچے اٹھا کر یہ ریل کے نیچے آ کر مرنا ہوتا۔ مجرم انسان ہے، خدا نہیں ہے۔ اب خدا نے جو آزادی دی ہے بیٹا انسان کو، اس میں وہ مداخلت کرے تو یہ ہوا کہ پچھتانے لگا کہ میں اس کو خیر مختار کیوں بنا بیٹا؟ نہیں، انجام خود ہی بھگتیں گے انسان۔ دنیا میں بھی تنگی کی زندگی، معیشت انزن کا جو آپ کہہ رہے، جینا حرام، کوئی سکون نہیں ہے، اور آخرت میں تو بدحالی منتظر ہی ہے کہ عذاب عظیم تو ہے انتظار میں۔ تو معاشرے کو یہ سوچنا چاہیے حکومت کی ذمہ داری۔ سلیمان علیہ السلام کا رومی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو کہا میں نے لوگوں حکومت اس لیے سنبھالی ہے کہ بندوں کی دعائیں خدا کی طرف نہ جائیں۔ یہ اسلامی حکومت کا ماٹو سمجھ لیں کہ کسی کو دعا نہ کرنی پڑے، لوگوں کی حاجتیں پوری، گھر میں جا کر ہاتھ میں وقت پوری کرے، لوگ کیوں چیخیں خدا سے؟ اور اگر یہ حال ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آخر میں سفر کرتے ہیں شام کا تو ساتھیوں سے لگے ایک جھونپڑی کی طرف چلا گیا، وہاں ایک عورت تھی، وہ تو کوئی نہیں جانتی تھی کہ میں کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کوئی دستے ساتھ نہیں تھے، ایک غلام ہی ساتھ تھا۔ اس عورت سے آپ نے پوچھا کہ سنا عمر کے بارے میں تیری کیا رہا؟ اس نے کہا قیامت کا دن آئے گا تو عمر کا گریبان ہوگا میرا ہاتھ۔ آپ کہاں گئے کہ کیوں اماں؟ اس نے کہا میری اس نے خبر ہی نہیں، میرے حالات بہت خراب، میں تنگی میں زندگی گزار رہی۔ انہوں نے کہا آپ نے اطلاع دی؟ کہنے لگی مجھے اطلاع دینے کی کیا ضرورت؟ اگر وہ لوگوں کے حالات کی خبر نہیں لے سکتا، اس کو کس نے کہا تھا کہ وہ خلافت کا بوجھ اٹھا؟ واپس آئے روتے جب کہا اس عورت نے یار مجھے خلافت کا اور بادشاہت کا فرق سمجھا دیا کہ بادشاہت کرنی تو محلوں میں عیش کرو، خلافت کرنی ہے تو پھر ایک ایک کی فکر لو، اس کا جا کر پتہ کرو کہ سال میں۔ تو جب لوگ بیٹا اپنا کام نہیں کرتے، خدا کے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں، خدا کیسے کرے؟ اللہ تو یہی کرے گا، آپ بے فکر نہ ہو، بے فکر ہو جائیں۔ جو ہے نا علم ترا کیفا، وہ ہونے بھی چاہیے نا لوگ جن کی مدد کے لیے اصحاب الفیل کو اللہ تباہ کرے، جب وہ بھی ویسے ہی ہو جیسے اصحاب الفیل، اللہ ان کی مدد کیوں کرے؟ مشرکین جو چاہے تھے کعبہ کا احترام کرتے تھے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد بیت اللہ کی کبھی توہین نہیں کی۔ یہ بد نصیبی ہمارے حصے میں آئی کہ پہلی صدی میں رسول اللہ کے بعد وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے، پھانسی پر ان کی لاش لٹکائی گئی، حجاج نے بیت اللہ گرا دیا، بعد میں بھی قتل و کفار نے نہیں، اتنا عرصہ گزرا، وہ اور جرائم کرتے تھے، مگر جب کسی دشمن کو بھی دیکھ لیں کہ میرے باپ کا قاتل ہے، تلوار میان میں کر لیتے تھے کہ یہ ام صلاح ہے، یہ امن کی جگہ خدا کا گھر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی آخری وقت کی مدد کی، کعبہ کی عزت رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ اب ہمارا حال کیا؟ صدیقی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، کون سے کرتوت ہیں ہمارے؟ یہود سے بھی بدتر ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھیج دے، ابھی نے کیوں بھیج؟ اللہ تعالیٰ خام خواہ پارٹی بنے، پہلے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ اب بھی فوجیں اللہ کی اتریں، مگر پہلے بدر والے بنو۔ جی ہاں پوچھیں بیٹا۔ جی میرے آپ سے دو سوالات ہیں کہ اس وقت جو میڈیا میں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، مثلاً کثرات اسلام پر جو باقی شائع ہوئے اور جس طرح مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، کبھی ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے، تو اس میں کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ کافی حد تک قصور مسلمانوں کا خود ہے؟ مثلاً میں ایک ایگزامپل کو کرنا چاہوں گا کہ ہماری سیکنڈ والی یونیورسٹی کو لے لیں، یہاں پر ہر ہاسٹل کے سامنے انگلینڈ کا جو ہے وہ جھنڈا بنایا گیا ہے، یعنی کہ جو بھی شخص گزرتا ہے اس کے اوپر سے پاؤں رکھ کر گزرتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر کو کسی نے گالی دی تو آپ بھی جواب دینے لگے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر کفار کو گالی مت دو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خدا کو بھی گالی دیں تو یہ تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ مہربانی کر کے لفظ بدعت اس کا مفہوم کلیئر کر دیں۔ دوسرا نہیں
بدعت بدعت اچھا میری سماعت بھی کچھ کیل ہو گئی. جو آپ کا پہلا سوال ہے نا کہ قصوروار ہم مسلمان بھی ہیں، اس کا تو انکار کرنا آسمان کے سورج کو جٹانے والی بات ہے. قصوروار تو ہم، اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ آپ لوگ ایک خاکہ شائع ہونے پر تو اتنے بے چین ہیں، مضطرب ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، آپ اپنے اللہ کے اس رسول کی تعلیم پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ رسول کے حکم سے 5 وقت مناروں پر اعلان ہوتا ہے یا الصلاۃ، آپ ہلتے ہی نہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے. 5 وقت ہو، اذان کا اہتمام کرا، چھپ کر بھی بآواز بلند بولا جاتا، اور پہلے یاد بھی دلایا جاتا کہ اشہد اللہ اللہ اشہد ان محمد. تم یہ دونوں عقیدے رکھتے ہو نا کہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ نماز کی طرف نہیں ہے. جس امت کا یہ حال تھا کہ میدان جنگ میں بھی آپ سورۃ النساء پڑھیں، نماز نہیں معاف. اللہ نے کہا آدھے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، آدھے رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، جب 2 سجدے کر لو تو یہ چلے جائیں، دوسرے آ جائیں. اس حال میں نماز نہیں معاف کہ تمہاری جنگ عام لوگوں کی جنگ ہے، تم تو زمین پر اللہ کا قانون جو نافذ کرنے کے لیے اٹھے. تو جب اپنا آڑ یہ بچی بشرا مر رہی ہے، لوگوں کی کوٹھیاں پاس ہیں، کسی نے خبر نہیں لی. کوئی آدمی جو ایسی تنظیمیں نہیں حکومت بناتی، اگر محکمہ زکوٰۃ بنا اس میں کرپشن کچھ نہیں، لوٹ کر کھا گئے ناظم اور دوسرے سب حرامی، جو انہوں نے سمجھا یہ خانے یغما لوٹ کا مار ہے، غریبوں کو نہیں دیتے. 1000 لکھتے ہیں اور اس کے آگے ایک اور صفرہ ڈال دیتے. ایسی حالت میں اگر کفار کا گلہ ہم کرتے رہیں تو یہ خواہ مخواہ کی بات ہے. سوچنا تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے شیشہ میں کہ ہمارا منہ کیسا نظر آتا. ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہیں؟ رسول اللہ کی امت والا کوئی ہم میں کام نظر آتا؟ تو بالکل پہلے یہ چاہیے کہ بجائے اور زیادہ لوگ جائیں. پہلے راستے میں کہہ رہے تھے صدیقی صاحب کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں بخاری شریف کا کوئی پارہ، قرآن مجید کی کوئی تفسیر ہے یا رسول اللہ کی سیرت کا کوئی ہے حصہ، کہ وہ دیکھتے ہوں کہ ہمارے رسول کیا تھے، کہاں پیدا ہوئے، کیسی زندگی گزاری. سوال کر لیں تو ہمیں اس کے بارے میں خبر نہیں. تو افسوس کی بات ہے کہ صرف احتجاج کر لیں، جھنڈے جو ان کو پاؤں تلے رون دیں، ایسے آسان کام تو ہم کر لیتے ہیں جو کرنے کے کہ جتنا وہ دین کے مخالف ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب میں. اب زیادہ دین کی طرف بچہ بچہ قرآن پڑھتا، حدیث رسول کا مطالعہ کرتا، دین پر عمل کرتا. کافروں کے منہ پر تمانچہ لگتا کہ تم ہمیں اپنے رسول سے توڑنا چاہتے تھے، ہم اور ٹھیک ہو گئے. جو کوتاہیاں دور کی یہ نہیں کرنا، بس احتجاج وغیرہ کر کے دل ٹھنڈا کر لینا. جو بچے نے سوال بدعت کے بارے میں کہا، بدعت عربی زبان کا لفظ ہے، بیدار عین سے نکلا. اسی سے اللہ تعالیٰ کا اسم ہے بدیع السماوات والارض، کہ اللہ آسمان و زمینوں کو بدعت کرنے والا ہے، کہ کوئی چیز پہلے نہیں ہوتی، نمونہ نہیں ہوتا، ایک نئی چیز بنانے والا. اللہ تعالیٰ بھی بدیع ہے، اس لیے یہ عمل بھی بہت اچھا ہے. 1212 مرتبہ اگر کوئی اپنی حاجات کے لیے کرے تو نیک لوگوں کا تجربہ کہ انشاءاللہ 12 دن کرے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع پڑھے، اور روزانہ عشاء کے بعد تو اللہ تعالیٰ مشکل حل کرتا. تو اللہ بھی بدیع ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بدعت کا بڑا تذکرہ کیا. بدعت جو ہے نا وہ دین میں نکالی جائے، من احدث فی امرنا ھذا. حضور نے دنیاوی معاملات سے کیا نہیں کہا، وہ تو کھجوروں والے قصے میں صاف کر دیا کہ تمہارا امر دنیا کا. اپنے دنیا کے کام جو نا یہ تم خود بہتر جانتے ہو، جو چاہے ایجادیں کرو، ترقیاں کرو، اسلام اس میں رکاوٹ نہیں جاتا. مگر جو عبادات ہیں، اللہ تک پہنچنے کی باتیں ہیں، جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، جنت ملتی ہے، رسول راضی ہوتا ہے، وہ شعبہ نامکمل نہیں چھوڑ. اس میں نئی نئی باتیں نکالنے کا کسی کو حق نہیں. وہ اس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ہمارے اس کام میں دین میں، اس لیے 2 لفظ الگ الگ یاد رکھیں. ایک اقترابات ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی. اس کی پہچان کیا کہ غیر مسلم اس میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوگا. ہندو سکھوں کا ہمارے ساتھ مل جاؤ درود شریف پڑھنے میں نماز نہیں آئے گی. اور اگر جہاز پر سوار ہونا ہے، ان کی استعمال کرنی ہے دوسرے، یہ سارے کریں گے. یہ ارتفاقات دنیا کی زندگی کو آسانی سے گزارنے، اس میں کوئی ترقی منع نہیں. نئی سے نئی چیز نکالے، اس کا بدعت سے کوئی تعلق نہیں، نہ یہ ناجائز ہے. اقترابات جو ہیں قربت اللہ کی باتیں، ان میں اگر کہتا کہ رسول اللہ اس میں بھی دین نامکمل چھوڑ کے ہم کسر پوری کر رہے ہیں، تو یہ دین میں بہت بڑی بے ادبی شمار ہوئی. شرک کے بعد سب سے بڑا جرم کہا گیا کہ تم دین میں امینڈمنٹ کرتے ہو. اللہ کا رسول دین بھی نہیں پورا دے کے گیا. الیوم اکملت لکم اعلان ہو گیا کہ دین آج پورا ہو گیا. دین میں نہ نکالو، دنیا میں جتنی چاہے ویرائٹیاں نکالو، ترقیاں کرو، یونیورسٹی نئی سے نئی چیزیں بنائے، بسم اللہ دی. نہ پوچھے دے دو ذرا.
جی آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا جو آئے نہیں کہ آج کے دن جو ہے دین قبول ہو گئے، اس میں آپ کوئی چیز نہیں کر سکتے، لیکن اذان جو ہے اس کے اندر جو ہے صبح کے وقت ہم پڑھتے ہیں کہ جو ہے نماز کے لیے نماز بھی سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر آپ نے اس کو جاری فرمایا تھا. اسی طرح جو ہے نا یہ جو تراویح پڑھتے ہیں یہ بھی جو ہے نا 20 تراویح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں کہ آپ نے پورے 30 دن نماز پڑھی ہو، یہ بھی بات ہے کہ حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئی، اس کے بارے میں آپ کا کیا؟ یہ دونوں مثالیں جو بچے نے دی نا بہت اچھی بات ہے، اس طرح ذہن کلیئر کرنا چاہیے کہ یہ باتیں بھی دین کی ہیں. اب یہ کہ الصلاۃ خیر من النوم، اگر تو بات بیٹا یہی ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں شروع کیا، جیسے امام مالک نے بھی ایک روایت لکھی ہے، مگر اس کے بارے میں یہ جاننا چاہیے ہمارے ہاں جو ہے نا علم روایت یہ حدیث یہ ایک سائنس ہے، بڑی محنت ہوئی ہے اس پر. افسوس یہ ہے کہ مدرسوں میں بھی اس کا اہتمام نہیں، لڑکے بھی بس کتاب پڑھی اور سنانے لگے کہ مشکات میں ہی آیا فلاں میں ہی آیا. باقاعدہ جو ہے نا اس پر ڈھیروں کتابیں ہیں کہ کون ہے اس کو بیان کرنے والے، لکھنے والے نے کس سے لیا، اس نے کس سے لیا، یہ آپس میں ملے ہیں، ان کے حافظے کیسے ہیں، ان کی دیانت کا کیا حال ہے، کس عمر میں ملاقات ہوئی. یہ کتنا علم ہے کہ جب آدمی پڑھتا ہے نا تو سوائے اس سے کہے کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا معجزہ، آخری نبی تھے، اس لیے اللہ نے آپ کے ایک قول کی حفاظت کے لیے بندوبست کیا. یہاں ملاوٹ نہیں ہو سکتی، ملاوٹ کی ہے لوگوں نے بہت ہے، وہی ممبروں پر لوگ سناتے رہتے ہیں، ٹی وی پر بھی آ کر بڑے بڑے ڈاکٹر سناتے ہیں، حدیث کہتے ہیں، مگر کوئی نہیں پوچھتا کہ ڈاکٹر صاحب اس کے آگے لکھا ہوا کہ جھوٹی ہے بات. یہ پوچھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں. تو یہ حضرت عمر رضی کے بارے میں جو ہے نا کہ وہ سوئے رہ گئے، مؤذن نے آ کر ادب سے کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم یا امیر المومنین، تو آپ نے فرمایا یہ کلمہ تو بہت اچھا، اس کو آپ نا اذان فجر میں رکھو. یہ بیٹا اتنی مستند نہیں ہے، انویلڈ ٹریڈیشن ہے، نہیں صحیح. اس کے مقابلے میں دوسری روایتیں جو ہے نا اس میں آتا خود حضور کے زمانہ میں ہوتا تھا، آپ نے ابو محذورہ کو اس کی تعلیم دی. اب جو تو کہہ رہے ہیں نا بچہ، وہ حضرت عمر رضی کے کہنے پر نہیں کہہ رہے، رسول اللہ کا انہیں ملا ہے والا، وہ آپ لے رہے ہیں بے شک مجھے. جنہوں نے یہ سمجھا، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی نتیجہ پر پہنچے آخر میں کہ یہ حضرت عمر کی ایجاد، انہوں نے بیٹا چھوڑ دی، بلا جھجک چھوڑ دی کہ اذان میں نہ کہا کرو، یہ الگ کہتے پھرو، کیوں اذان میں اضافہ کرتے. اتنے بڑے امام نے محمد ابن ادریس نے کہا اگر عمر رضی ان کا یہ نا یہ ہم نہیں ان کو حق دیں. اس لیے کوئی بدعت کا جواز نہیں، نہ کوئی نکال سکتا. اب تراویح آپ نے پوچھی، اس کے بارے میں جو پڑھتے ہیں اہل سنت وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے پڑھی، بعد میں چھوڑ دی اس لیے کہیں فرض نہ ہو جائے. حضرت عمر رضی نے اپنے زمانہ میں دیکھا کہ یہ لوگ کوئی ایک ایک دو دو پڑھتے ہیں، کوئی اکیلا اکیلا پڑھتے ہیں، انتشار ہے، ایک ہی مسجد میں ٹولیاں بنے تو کیوں نہ ان کو ایک امام پر اکٹھا کر دیں. انہوں نے ان کو کر دیا اور 8 ہی تراویح حضور پڑھتے تھے، 8 کا حکم انہوں نے دیا. بالکل ایسے ہی حدیث نے کہ دونوں قاریوں سے کہا ان یقوم علی الناس ب11 رکعت. حضور جو 11 رکعت تہجد کی پڑھتے تھے نا وہی یہ نماز ہے. اول وقت پڑھ لیں تراویح کہتے ہیں، پچھلے وقت پڑھیں تو اس کو لوگ تہجد کہتے ہیں. نماز ایک ہی قیامت ہے، دو نہیں. اس لیے آپ نے جب تراویح پڑھی تہجد نہیں پڑھی، تہجد پڑھی تراویح نہیں پڑھی، ایک نماز 11 رکھتے. حضرت عمر نے یہی کیا. پھر جو الگ الگ پڑھتے تھے وہ حضور کے 3 دن پڑھنے سے لوگ بھی جماعتوں سے پڑھتے تھے، مگر کچھ اکیلے کچھ جماعتوں سے ایک جگہ کر دی. بعد میں جو لوگوں نے بڑھا لیا، حضرت عمر نے 20 نہیں کی، نہ حضرت علی نے، نہ حضرت عثمان نے، کوئی روایت نہیں. لوگوں نے بعد میں یہ بڑھا لی اس لیے کہ قیام ہوتا تھا لمبا. 8 رکھتے جو 100 رکعت 100 آیت کاری تلاوت کرتا تھا، ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، لاٹھیاں لے کر بغلوں میں لوگ کھڑے. انہوں نے کہا یار یہ فرض نماز تو نہیں نا کہ اس میں اضافہ نہیں ہوتی، نفل ہی ہے نا، نفل دن رات میں جتنے جی چاہے پڑے، اس لیے رکھتے ہیں بڑھا دو، جلدی جلدی رکوع سجدے اور ٹانگوں کو ذرا آرام مل جائے. بڑھنی شروع ہوگی 16 20 24 28 32 36 تک تو امام مالک کے زمانہ میں پہلی صدی میں ہو گئی. تو لوگ یہ مانتے ہیں، اب بھی مانتے ہیں، بڑے بڑے حنفی اور دوسرے علماء کے سنت 8 ہیں، باقی نوافل ہیں. یہ ہے حقیقت اس بات کی. یہ اس بدعت میں نہیں آتا کہ دین میں بالکل ایک نئی چیز اپنی طرف سے گھڑی، خود حضور کی پڑی. جی ہاں ادھر بھی دینا بھائی سوال کر محمد عرفان کامیاب کرے اللہ پاک. جی میرا سوال حضرت یہ ہے کہ بہت سے دوست یہاں سے بی ایس سی یا ایم ایس سی کرنے کے بعد جو ہے نا جا کے بینک کی جاب کرتے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا سود کا جو ہے وہ مفہوم واضح نہیں ہے. آپ ایک تو ہمیں سود کا مفہوم بتا دیں اور یہ بتا دیں کہ اسلام میں زیادہ سے زیادہ لیمٹ کتنی ہے منافع کی، کتنا زیادہ منافع لیا جا سکتا ہے. جو یہ یعنی کہ پڑھنے کے بعد بچے بینک کی جاب کرتے ہیں، اب بینک بھی ایک ضرورت بن گیا ہے، کیا کریں، ساری دنیا اس میں ملوث ہے.
جب تک کوئی ایسا ہمیں اختیار نہیں حاصل ہوتا پوری دنیا پر کہ ہم اس سود کو ختم کر سکیں، کسی ایک علاقے میں ختم کرنا ممکن نہیں۔ انہونی باتیں جو کرنا اس کا کیا فائدہ کہ ہم یہاں روکیں، دوسری دنیا سے لین دین کرنا وہ سود کے بغیر نہیں دیں گے۔ تو یہ تو ایک بالکل خنزیر کی طرح مجبوری بن گیا۔ اس لیے پریشان نہ ملازمتوں کو کیا کرنا، جو کرنے کا کام ہے کہ میرے اور آپ سب کے ذہن میں یہ بے چینی پیدا ہو جائے کہ ہم کس ماحول میں رہیں۔ جو کتاب اللہ کا رسول لایا نظام دنیا میں نہیں ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے فکر مند ہو جانا، تحریکیں چلائیں، جماعتیں بنیں، ایمانداری سے ہماری حکومتیں ادھر آئیں، تو پھر شاید وہ مرحلہ آ جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بالکل آخر میں وفات سے چند مہینے پہلا، حالانکہ آیات کب سے اتری تھی، حجۃ الوداع کے خطبہ میں کہا کہ آج میں سود کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ پورے عرب پر آپ کو قابو حاصل ہو گیا۔ آپ نے پھر عیسائیوں سے معاہدہ کیا، کہا سود نہیں چلنے دیں گے ہم۔ اس لیے پوری دنیا سے روکنے کے قابل ہم ہو جانا کہ نہ امریکہ نہ برطانیہ سود نہ لیں گے نہ ان کو لینے دیں گے۔ وہ طاقت کبھی حاصل ہو جائے جو واقعی اسلام چاہتا کہ مسلمان دنیا پر غالب ہو، اس وقت یہ حل ہو سکتا ہے، ورنہ یہ سود کے بارے میں بحثیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ چلتا رہے گا، ہم حرام کہتے رہیں، لوگ مصیبت میں پھنسے رہیں گے۔ جو آپ نے شرع کہا، شرع کوئی نہیں، بالکل منافع کی شرح جو ہے نا، یہ تو ڈیمانڈ اور سپلائی پر ہے۔ ایمانداری سے حرام خور لوگ جو ہے نا ذخیرہ اندوزی کر کے اگر ریٹ بڑھا لیتے ہیں تو یہ تو مردار کھاتے ہیں، یہ نہیں قدرتی طور پر چیز جو ہے نا کم ہو گئی، اس کی سپلائی کم ہو گئی، دوسری طرف ڈیمانڈ بڑھ گئی، تو اس میں جو اضافہ ہوگا وہ برکت ہی برکت ہے۔ مگر اس بارے میں ہونا وہ چاہیے۔ کتنی پیاری بات ہے جب سورہ مزمل کی تفسیر لکھ رہے تھے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جامع احکام القرآن 20 جلدوں میں، تو سورہ مزمل میں دوسرا رکوع جو ہے اس میں اللہ نے تخفیف کر دی۔ پہلے تھا کہ اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھی تہائی رات، آدھی رات، 2/3 رات ڈالتے، ساری رات کھڑے رہتے تھے نماز میں۔ اللہ نے کہا میں لے علم ہے کہ بیمار بھی ہوں گے، مجاہد بھی ہوں گے، اور تیسرا گروہ یہ روزی کمانے والا ہوگا۔ یہ بھی اللہ نے گنا کہ وآخرون یضربون فی الارض، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ لوگوں کو روزی تلاش کرنے کے لیے، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں یہ اتنی اہمیت دی کہ مجاہدوں اور مریضوں کے ساتھ میرا کر کے اس لیے میں نے نماز میں کمی کر دی ہے، تھوڑی سی تہجد جتنی پڑھ لو یہ کام ضروری۔ تو رزق تلاش کرنا بہت عمدہ فضل ربی کی تلاش، مگر ہے کن کا؟ اس میں امام فرماتے ہیں کہ واسط مشہور شہر، وہاں سے ایک تاجر نے اپنے ملازم کو چینی دے کر بھیجا کہ بصرہ جاؤ، بندرگاہ پر جا کر جاتے ہی جس ریٹ پر بکے بیچا۔ جو رزق فضل ربی تلاش کرتے ہیں، یہ گونکیں جو بیٹھی ہیں نا تجارت کے نام پر لوٹ رہے ہیں، میرا سود حرام ہے، یہ سب حرام کھا رہا ہے۔ وہ جب وہاں پہنچا تو وہاں کے تاجروں نے کہا کہ جلدی نہ کر یار، 1-2 دن میں ریٹ بڑھنے والا۔ اس نے روک لیا، زیادہ نفع پر بیچی، اطلاع دی کہ میں نے وہ روک لی تھی چینی اور اتنے دن بعد بیچی، اتنا نفع ہوا۔ اس نے وہاں سے لکھا کہ یہ جتنا ہے نا سارا اللہ کے راستے میں دے دے، اور ساتھ ہی اللہ سے معافی مانگ، اور میں بھی مانگتا ہوں کہ اتنے دن کیوں روکا، جتنا نفع مل رہا تھا فوراً بیچنا چاہیے تھا۔ یہ ہے فضل ربی کر کے آپ لا رہے ہیں دوسرے علاقے سے لوگوں کو سپلائی، بسم اللہ، آپ کا یہ عبادت ہے کام، اللہ خوش ہے، خلق خدا کی خدمت کریں۔ اور اگر آپ اس کو بنا رہے ہیں کہ اس سے ایکسپلائٹ کریں لوگوں کو کہ غریب بھوکے مرے اور ہم بعد میں بیچیں گے مہنگا کر کے، تو کوئی یہ رزق حلال نہیں، یہ تجارت بھی عین حرام ہے، سود اور جوئے کی طرح کی حرام۔ اس لیے یار شرع کوئی نہیں مقرر کی گئی، آدمی پر چھوڑا گیا کہ تو یہ سوچ جو اللہ کے رسول کہتے ہیں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کہ اگر میں گاہک ہوتا، مجھے ضرورت ہوتی کہ میرے ساتھ یہ حالات پیش آتے، میں پسند کرتا، ہر دکاندار یہ سمجھ کر فیصلہ کرے وہی فتویٰ ٹھیک ہے، ہم سے بہانوں سے وہ حلال کرا دے، یہ کوئی بات نہیں۔ جی یہ بچے کو نہیں دیا، کئی مرتبہ اس نے اشارہ کیا، اس کو دو نا۔ مولانا صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی ترقی پہ بہت اہم ہے، اور ہمارے معاشرے میں علماء کرام نے کچھ اختلافات پیدا کیے ہیں، کچھ سائنس کی تعلیم کو کنڈیم کرتے ہیں، اور کئیوں نے جو ہے اس کے خلاف فتوے دیے ہیں کہ جو ٹھیک نہیں ہے، اور دینی علوم کی مخالفت کی ہے۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن اور سائنس میں کیا تعلق ہے، اور کیا قرآن سائنس جو ہے وہ قرآن کی مخالفت کرتی ہے یا قرآن سائنس کی مخالفت کرتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام اس کو کنڈیم کر رہے ہیں اور ہمیں اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہو رہے ہیں؟ ماشاء اللہ بچے نے اچھی بات کی۔ جس بات کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے،
اگر تو آپ بچوں میں سے کچھ نے بھی یہ کام شروع کر دیا نا کہ قرآن مجید لے کر اس کو پڑھنا شروع کیا ٹرانسلیشن اور کمنٹری، آپ دیکھیں گے کہ اللہ اکبر، قرآن مخالفت کرے علوم طبیعت، وہ کیوں مخالفت کرے؟ قرآن تو سارا بھرا ہی اس سے ہے، اس نے تو اللہ تعالیٰ کے ہونے پر، اس کے ایک ہونے پر، اس کی اعلیٰ صفات پر حوالے ہی کائنات کی۔ وہ ایسے ہی نظر آتا کہ یہ باٹنی کا لیکچر ہو رہا ہے، یہ فزکس کا کیا ہو رہا ہے، یہ جیولوجی کا ہو رہا ہے۔ وہ قرآن میں جب آدمی داخل ہوتا تو پتہ لگتا کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے ہے کہ جیسے ایک جگہ جہاں آرٹ کونسل بنی اور سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے نمونے رکھ دیے ہیں اور بلا کر کہہ رہا، جغرافیہ والوں کہتا سورج اور چاند کی طرف دیکھو کس طرح یہ باقاعدگی سے آ رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، ان کو کہہ رہا کہ تم دیکھتے ہو کہ کیسا سسٹم ہے، بخارات اٹھتے ہیں، ہوائیں لے جاتی ہیں، پہاڑ روک بنتے ہیں۔ قرآن میں تو جب آدمی داخل ہوتا ہے، یہی تو بات پروفیسر غلام جیلانی برق نے کہی، تھوڑی بہت اس میں برائی تھی مگر دو قرآن اس نے بہت عمدہ لکھی۔ آپ بچے وہ ضرور حاصل کریں تاکہ ایمان تازہ ہوتے۔ اس نے کہا ایک قرآن تو جو کتاب کی شکل میں، ایک قرآن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین و آسمان کی پیدائش میں آیات ہے، جس طرح ان کو آیات کہتا ہے اسی طرح آیات کہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرو، اس میں اللہ کی قدرتی نشانیاں۔ تو باب ہیں پھر باندھے، پہاڑ آ گئے، سمندر آ گئے، پھر اس کے نیچے ایسے ہیں، پھر سائنسدانوں نے آج تک جو تحقیق وہ ساتھ دی ہے کہ کس طرح وہ لیبارٹری میں سجدے نکل کہ اللہ اتنا عظیم ہے۔ تو اللہ والکون بھی مصر کے ایک عالم نے لکھی، اللہ اور کائنات۔ ظالم ہے جو کہیں کہ یہ علوم جو ہے یہ دین کے خادم نہیں، صرف ظلم یہ ہوا بیٹا کہ سائنس جو ہے یہ فلسفہ، اس میں کچھ تو ہیں حقائق، فیکٹس ہے جو خوردبین سے دوربین سے نظر آتے ہیں۔ دین ان کے خلاف نہیں ہو سکتا، دین ان کے خلاف کہے گا خود جھوٹا ہو جائے گا کہ آنکھوں سے نظر آ رہی چیز دین کہتا یہ نہیں ہے۔ کہیں حقائق کو قرآن نہیں جھٹلائے گا، قیامت تک نہیں جھٹلائے گا۔ ایک ہے تھیوری، مصیبت یہ ہے کہ کافروں نے فیکٹس کو لے کر نا ان کو ایسی شکل دی ہے جس سے بجائے ان علوم کو پڑھنے سے مومن بننے کے ڈیریا بن جاتا، کہیں خدا نظر ہی آتا۔ یہی علوم اس طرح اگر مرتب کے علم نباتات ہے، جغرافیہ دوسرے، کہ ہر موقع پر دکھایا جائے کہ یہ پری پلاننگ نہیں نظر آتی، یہ اڈالٹر بنا ہوا جہاں نظر آتا، تمہیں نظر نہیں آتا کہ منصوبہ ہے، باقاعدہ لاز ہیں۔ تو پھر یہ علوم آپ دیکھیں گے کہیں اسلامیات کا لیکچر نہیں رکھنا پڑے گا۔ یہ تو مذاق ہے کہ بچوں کو اسلامیات کے کمرے میں لے جاؤ، وہ سمجھے ادھر ہم کیا پڑھتے ہیں، یہ کہ پروفیسر صاحب کر رہے ہیں۔ جو علوم پڑھا رہا ہے اس میں سما دیں، جغرافیہ میں وہ حصہ سمائیں جو قرآن کہتا ہے زمین و آسمان کے بارے میں، باٹنی کے بارے میں جو نباتات کے، وہ لیکچر دیتے ہی پروفیسر ایسے نظر آئے جیسے قرآن کا سبق پڑھا رہا۔ پھر بچے دیکھیں گے کہ قرآن اور جو ہے نا علوم طبیعت ساتھ ساتھ مخالفت نہیں کر رہے، مگر تھیوری جھوٹی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ دین اگر کہہ کہ ایسا ہوا اور وہ کہیں جن سے سچا ہے زمین میں کوئی پیدا نہیں ہوا، اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ کہیں جو کریٹر ہے اس جہان کا وہ خدا بتا، وہ نہیں مانیں گے۔ اور بگ بینگ آپ سب دیکھتا ہوں، بگ بینگ ہوا، دھماکہ ہوا، کسی نے ہوتے دیکھا؟ اب سائنس کا دار و مدار تھا مشاہدے پر، کسی نے مشاہدہ نہیں کیا۔ ایک مفروضہ ہے کہ ایسا ہوا اور یہ پھٹ گیا اور یہ بن گیا، مفروضے پر ایمان لائیں۔ اگر کوئی پروفیسر حضرات اور بڑے بڑے ادارے وہ یہ کریں کہ جتنے نا تھیوریز ان کو اٹھا کر پھینک دیں کہ یہ تو تمہاری گپیں ہیں، تم نے اپنی طرف سے گرا کہ شاید یوں ہوا ہوگا، جو ہوا ہے اس کی بات کرو، حقائق لاؤ، پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دکھائیں گے کہ فیکٹس کا قرآن انکار نہیں کرتا، اور ان کو بیان کرنے کے لیے دہریت نہیں، صاف نظر آئے گا کہ پیچھے ایک خدا ہے جو بالکل اپنے علم و حکمت سے منصوبے بنا رہا ہے اور پوری دانائی سے مخلوق کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ یہ علوم پڑھتے پڑھتے آپ یقین جانے ایمان سے بھر جائیں گے، آپ تو دعائی دے اٹھیں گے جیسے سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ہمیں باٹنی کے لیکچر دیتے رہتے ہیں مگر وہ بات ہوتی ہے، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار۔ سعدی فرماتے ہیں عقل مند کی نظر میں ایک سبز پتا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دفتر، پورا جیسے دفتر پڑھ لیتا ہے قرآن و حدیث کا، ایک پتے میں نظر آتا ہے۔ سانس کیسے لے گا، اس کا رنگ سبز کیوں ہے، سورج سے کیسے یہ غذا ہضم کرتا، باقاعدہ ہماری طرح سانس لیتا، سب ثابت ہو گیا۔ اس لیے دین کی روشنی میں اگر آپ سائنس کو پڑھیں اور پڑھیں یہ کہ حقائق الگ کرتے ہیں، جہاں تھیوری ہے وہاں پروفیسر صاحب سے کہنا آپ ایمان رکھیں نہ ہمیں مجبور کریں، یہ تو خیال ہے ان لوگوں کو، یہ دہریوں نے گرا کے ایسا ہوا ہوگا۔ تھیوری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ تھیوری ہے نا جو ڈارون کی بناتے پھرتے ہیں کہ ہڈیاں ملی ان کو ملا کر یہ معلوم ہوتا یوں ہوا ہوگا، ہوا ہوگا پر بھی اسی طرح ایمان رکھتے جیسے سچ مچ ہوا۔ اب اتنا زمانہ گزر گیا جب کہتے ہیں کہ اب کوئی بندر جو ہے نا بدلتا دکھاؤ،
تم تو کہتے ہو کہ سائنس مشاہدے پر ایمان رکھتی ہے، وہ پہلے بدلے جائے، اب بھی کوئی دکھاؤ نا کہ دم گم ہو رہی ہے انسان کے قریب، کہیں ہے؟ کہتے نہیں اب یہ دور جامد ہے۔ جھوٹے لوگ ہیں، خدا کے لیے تھیوریاں جو ہیں ان کو پروفیسر آزاد پھینک دے کتابوں سے، جو حقائق ہیں ان کو بیان کریں، اور بیان بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے رنگ میں بیان کرے کہ بیٹا دیکھتے ہو کہ زمین جو ہے اس کا بیضی مدار کیوں، یہ کیوں اتنے درجے پر جھکا ہوا اس کے محور پر، ایک ایک بات میں نظر آتا کہ یار یہ اندھا دھند نہیں بنی، جس نے بنایا اس نے سوچا کہ دن رات کا فرق تو اس طرح ہی بن سکتا ہے، اگر یہ گول ہوگا بالکل دائرہ، موسم ہمیشہ ایک رہیں گے، کچھ فصلیں پیدا ہوتی، ہر چیز میں بیٹا آپ دیکھیں گے جس علم کے کمرے میں جائیں گے وہاں نظر آئے گا کہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے، ہر چیز میں حکمت ہے، اور ایک چیز دوسری چیز سے ریلیٹڈ ہے، آسمان کا ایک ستارہ زمین کے ایک ذرے سے جڑا ہوا، جو بنا ہوا جہان بالکل ایسے ہی ہے مشین کی طرح کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرا، اس کی رحمت حکمت ربوبیت سائنس میں نظر آئے گی، مگر کو اس طرح بنائے تو دو قرآن ہی کم از کم آپ نہ لیں نا، وہ جب پڑھتا آدمی حیران ہو جاتا کہ یار حالانکہ وہ بھی سائنس کے استاد، ایسا لکھا اس نے کہ یہ کتاب ہے، یہ پورا انفس و آفاق بھی قرآن ہے۔ جی ماشاء اللہ، دلیری سے آپ سوال کیا کریں۔ When the people will die, the bones will be rotten and that is, but there is one bone, coccyx bone, it will remain there. It will not go out. When the people will emerge from the grave, and they will start from that coccyx bone. Now, I read this paper in the United States that coccyx has a DNA, and DNA is the base of the race. One thing. The other thing is, for example, Allah subhanahu wa ta'ala is clear say that khanzir is haram. And now the science has proved that the khanzir has one nematode in this case, and it is not killed. And if it is consumed by the people, it causes the joint pain in this case. And now it is proved that that is the reason. But there are a lot of proteins in this case which are dangerous for this one. They are not the other thing is the Quran says, look on the plants. We put the seed, then it grows, then it strengthens the stem, it produces all these things. They will not grow in the barren land. This is the science which has proved all these things. I would say Quran is the end science. And the people, something, for example, in case of the nematode, in case of nematode, there are اردو میں بات آپ پنجابی میں کریں تب بھی اچھی بات، لسان القوم جو ہے نا اپنی زبان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں کی ایسی چیز رکھ دیتی گئی ہے جنہیں دو چیزیں موجود ہیں، میل اور فیمیل سسٹم موجود ہے، انہوں نے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جس کو میں گریجویٹ اسٹوڈنٹ میں دیکھی چیز میں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے سائنس نے پروو کر دیتا ہے کہ باپ کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا کرتا ہے۔ اور بغیر دوسری چیز ہوتی ہے کہ بغیر فرٹیلائزر کی فرٹیلائزیشن کے لیے پوری فرٹیلائزر کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف اینٹیجن ہے اللہ تعالیٰ میل سپنج لے جاتا ہے تو بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے سیورل ایگزامپل، لیکن افسوس ایک چیز کا ہے کہ اسی قرآن کو پڑھتے نہیں، وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ قرآن کہ قرآن کی کہہ رہی ہے، سب ایک لگ رہے ہیں دوسری جگہ پڑھ جانے بندہ کر چلے جانے ساری عمر پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کی ہے۔ لیکن اگر اس کے انڈرسٹینڈ کریے قرآن مائی آبزرویشن ساری میرے خیال سے اٹ از اینڈ سائنس، اور سائنس نے پروو کیتا ہے کہ قرآن جو ہے کیا ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب یہی چیز کہی کہ سائنس کے جو حقائق ہیں نا، جو چیزیں ثابت شدہ ہیں، ان کے خلاف دین میں کوئی بات نہیں آتی، قیامت تک نہیں آ سکتی۔ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، تھیوریوں سے ٹکرائے گا، جو نظریات اور خیالات ہیں نا لوگوں کے، ان سے ضرور ٹکرائے گا کہ لوگ اپنی طرف سے خیالات گاڑ لیتے ہیں۔ جو حقائق ثابت ہوں گے ان کا رد نہیں دین کرے گا، کیونکہ قرآن اللہ کا قول ہے، یہ جہان اللہ کا فعل ہے، اس کا قول و فعل کیوں ٹکرائیں گے؟ سائنس اس کا عمل ہی ہے نا کہ وہ کیا کر رہا، دنیا کیسے بنا رہا، یہ ایک ہی ہوں گے، مگر ہونا صحیح چاہیے، اپنی طرف سے گڑے ہوئے خیالات تو نہیں ہونے چاہیے جو بدلتے رہتے ہیں، کبھی سائنسدان یہ کہتے ہیں جو پھر نظریہ بدل لیتے ہیں۔ خنزیر کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے کچھ کہا۔
خنزیر کے بارے میں پہلے کچھ کہا تھا. میں کہتے ہیں کہ کیسا کیڑا یا نیماٹوڈ ہوتا ہے کہ وہ پکانے سے بھی نہیں مرتا اور جو کھاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے. یہ اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب کی یہ باتیں جو نا اس سے واقعی دین کی حقانیت پر یقین بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کیا تو خواہ مخواہ نہیں حرام کیا. ان کے حرام ہونے میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں جو آہستہ آہستہ علم سے معلوم ہو جاتی. یہ بہت اچھی بات ہے کہ علم اگر دین کا خادم ہو کوئی چیزیں اس سے معلوم ہوں جس کے دین کی حقانیت اور واضح ہو جائے. بسم اللہ. آدمی تھوڑی دیر پہلے نا دینی کام اور دنیاوی کام دونوں کو ڈسٹنکٹ کیا. حالانکہ اگر میں ایک چل کے آتا ہوں اور سنتوں کا خیال رکھتا ہوں تو میرا یہ بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی کام بھی جو سنت کے مطابق کرتا ہوں تو وہ جو ہے دینی کام. ٹھیک ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے دریافت کیا تھا کہ آپ دن میں کتنے گھنٹے عبادت کرتے ہیں. انہوں نے کہا تھا میں دن میں 24 گھنٹے عبادت کرتا ہوں. انہوں نے کہا آپ کیا مسلے میں بیٹھے رہتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں, میں جو کام بھی کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق جو کرتا ہوں تو میرا سارا دن یہ بات مطلب. اور دوسری بات آپ نے ابھی کہا کہ وہ آج کیوں نہیں بندروں سے انسان پیدا ہوتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے وہ بھی تو ایک دم ہی ہوئے, اس کے بعد تو کوئی نہیں ہوئے, اس کے بعد تو کوئی ایگزامپل نہیں سی. تو اس لیے یہ جو ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آپ نے دی, یہی آپ کے خلاف ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام اسی لیے ایک بار ہی پیدا ہوئے کہ وہ ہم اس کو عام نیچرلی کہتے ہیں کیسا ہوتا رہتا. وہ کہتے ہیں کہ بس ایک مرتبہ اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو کیا. یہ کہتے ہیں کہ جانور تبدیل ہوتے آئے ہیں, اس طرح بدلے, ایک آدھا نہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنا کام کرے. یہ تو کہتے ہیں ارتقاء جو ہے یہ قانون فطرت ہے کہ چیزیں اس طرح بدلنی آ گئے. وہ دکھانا چاہیے کہ کیوں روک دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو ہم خود کہتے ہیں کہ وہ روز کا معاملہ نہیں ہے. وہ اللہ نے اپنی قدرت سے کاملہ سے ایک موقع پر یہ دکھا دیا, رب بھی چاہے دکھا دے. مگر یہ جو ہے ارتقاء, یہ تو بیٹا کہتے ہیں کہ جانور سارے بنے ہی اس طرح, اس لیے یہ تو ہونا چاہیے نا کہ اب بھی بنے. یہ مثال آپ کی اس سے مطابق نہیں رکھتی. اور جو ہے نا دنیاوی اور دینی کا فرق ہے یہ آپ سمجھ لیں. ایک کام فی نفس ہی دینی ہے. وہ دنیاوی بنتے ہیں تو نیت بری سے بنتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں دکھاوے کے لیے, تو نماز دین تھا, میری بری نیت سے وہ دنیاوی بن رہی. یہ الگ بات, ورنہ بذات خود نماز دنیا کا کوئی کام نہیں, عبادت ہے. جو کام آپ نے کہا کھیتی باڑی وغیرہ یہ دین بنتے بذات خود دین نہیں, اسی لیے ہندو کرتے ہیں, سکھ کرتے ہیں. یہ اگر ہم نیت کر رہے ہیں اللہ کو خوش کر رہے ہیں وہ بھی بنے گی. مگر آپ نے جو کھجوروں کی پیوند کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ مدینے کے کاشتکاروں کو کہا کہ یہ کیا کرتے ہو کہ نر جو ہے نا کھجور اس کا بور جا کر گراتے ہو مادہ پر. ان کا جو تجربہ تھا آپ بھی اب جانتے ہیں کہ نر مادہ, مگر آپ نے چونکہ تجربہ نہیں تھا نہ یہ کوئی دینی معاملہ تھا, آپ نے فرمایا کیوں کرتے. انہوں نے چھوڑ دیا, فصل تباہ ہو گیا. پھر جب عرض کیا تو کہا آپ نے فرمایا میں بشر ہوں, میں نے اپنے خیال سے ایک بات کہی تھی, یہ کوئی دینی مسئلہ تھا. آئندہ جب میں دین کی بات کہ وہ مجھے لے لو, انت معلوم بمر دنیا کے کام یہ زراعت وغیرہ تم آپ بہتر جانتے. یہ تقسیم خود حضور نے کر دی. تو فرق صاف نظر آ رہا ہے, جس کام میں مسلم غیر مسلم دونوں شریک ہوں گے وہ دنیا کا ہوگا. اگر اس کو ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے وہ پھر کنورٹ ہو جائے نیت سے, ورنہ اصل میں دنیا. اور جو عبادت کے کام ہے چرچ میں نماز وغیرہ سارے یہ ہیں فی نفس ہی بات. یہ اگر کنورٹ ہوں گے ہماری بچی سے نیت دکھاوے کی ہو گئی یا کوئی لوٹنے مارنے کی دھوکہ دے, وہ الٹ لیا اس نے, ورنہ بذات خود یہ چیزیں عبادت فی نفس عبادت اور بالغیر عبادت کی نیت کر لی تو چلو سواب دنیاوی کام مل رہا ہے, یہ الگ کام. اسی لیے مسلم غیر مسلم سارے ان میں شریک ہوتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, سنت فرض اور واجب میں جو فرق ہے, میں نے ایک شاید حدیثی کا سنی ہے کہ اگر کوئی بندہ فرض روزہ رمضان کا چھوڑ دے اس کے بعد ساری عمر اس کی ذات کرتا رہے تو وہ اس فرض کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے ایک روزے کو. تو یہ ذرا آپ ان کا فرق بتائیں, کیونکہ ہمارے زیادہ تر اختلاف جو ہے نا وہ نہ فرائض میں ہے نہ واجبات میں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں آ کے جو اختلاف ہو جاتا ہے. شکریہ. ڈاکٹر صاحب نے بہت عمدہ سوال کیا, کیونکہ دینی لٹریچر جب آدمی پڑھتا ہے تو اس میں یہ ٹرمیں سامنے آتی ہیں نا, یہ اس طرح ان سے واسطہ پڑتا. اب عام امت کے علماء جو ہے نا انہوں نے تو صرف احکام کی 5 قسمیں کی ہیں کہ سارے شرعی حکم جو ہے نا 5 کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. ایک طرف فرض ہے, دوسری طرف اس کے مقابلہ میں حرام ہے. یہ سوال بہت عمدہ. تو احکام شرعیہ جو ہے نا دین میں جتنی باتوں کا حکم ہے وہ عام ائمہ نے تو 5 ان کو حصوں میں تقسیم کیا. ایک طرف فرض ہے, وہ واجب کو بھی فرض ہی سمجھتے ہیں کہ الگ کوئی نہیں, دونوں کا ایک ہی معنی. ادھر جو ہے نا وہ حرام ہے. اور دوسری طرف ہے ایک طرف مستحب
یا ترغیبہ تطوع کہہ رہے ہیں، دوسری طرف ہے مکروہ، اور ایک کیٹیگری ہے درمیان میں جو ہے مباح۔ فرض کیا ہے کہ اس کو کیے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں رہتا، مسلمان ہونے کے لیے ضروری کہ لازماً وہ کام کرے، کمپلسری ہے، اور حرام ہے کہ بالکل وہ روک دیا گیا مسلمان وہ کام نہیں کر سکتا۔ دوسرا مستحب ہے کہ شوق دلایا گیا، بہت اچھا ہے، ثواب ہے، عمدہ اعلیٰ، مگر کوئی زور نہیں دیا گیا، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو مجرم نہیں۔ اور ادھر مکروہ ہے کہ ناپسند ہے، نہیں کرنا چاہیے، بچنا اچھا، مگر اگر کوئی کرے تو اس کو بھی گناہ نہیں۔ یہ صرف بہتری کے کام ہے، ادھر مستحب ادھر مکروہ۔ اور مباح جو ہے درمیان میں کہ وہ انسان کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا کہ آدمی کرنا چاہے کرے، نہ کرنا چاہے کرے، دونوں کی دین میں اجازت ہے۔ جیسے پلاؤ کھانا، زردہ کھانا یہ مباح ہے، کوئی پلاؤ کھائے کوئی زردہ کھائے، آدمی کی مرضی پہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں ذرا زیادہ باریکی سے کام لیا گیا، وہ ایک طرف فرض، اس کے نیچے واجب، اس کے نیچے سنت، پھر مؤکدہ، غیر مؤکدہ، اور بعد میں مباح، اور ادھر دوسری طرف فرض ہے، پھر واجب ہے، پھر مکروہ تحریمی ہے، پھر مکروہ تنزیہی ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر تقریباً 8-9 بن جاتے ہیں۔ مسئلہ اصل یہی ہے کہ فرض اور جو ہے نا حرام، یہ ہیں جو بالکل امت پر لازمی ہے کہ ان کی پابندی کریں، فرض کریں، حرام جو اس کے قریب نہ لیں۔ باقی جو ہے ان پر جہنم نہیں کسی کو بھیجا جائے گا، حرام مکروہ پر یا مستحب کے چھوڑنے پر، وہ درجے حاصل کرنے کی، جیسے آپ پاس مارکس کے بعد اپنی ڈویژن امپروو کرنے کے لیے زیادہ نمبر لیتے ہیں، بسم اللہ، ترقی کے لیے میدان کھلا، مگر پاس ہونے کے لیے اتنا ضروری کہ حرام سے بچیں، فرائض کی پابندی کریں۔ مباح جو ہے وہ چھٹی ہے اس پر۔ ڈاکٹر صاحب آخری جی پوچھ لیں ڈاکٹر صاحب، کوئی بات نہیں، پوچھ لیں آپ۔ ماشاء اللہ برکت دے۔ کئی دفعہ کلاس میں بھی یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی ہسٹری ماشاءاللہ بڑی تابناک ہے، اور بنیادی چیزیں جو ہیں سائنس کے اندر مسلمانوں نے اسٹیبلش کی، اس کے بعد پھر یہ فرسٹریٹ کیوں ہو گئے اور انہوں نے دگڑ کیوں شروع کر دی، تمام علاقے فتح کر لیے اور لوٹ مار میں شامل ہو گئے۔ اب ان کا دل نہیں کرتا اس طرف آنے کو، عبادت کی طرف تو بہت رجحان ہے، سکون بھی ملتا ہے اس سے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے بعد کام کرنے کو دل نہیں کرتا، یہ کیوں ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی نا بہت اچھی ہے، یہ فتوحات ہی مسلمانوں کو لے ڈوبی۔ صحیح بات یہ اس پر ہم فرق کرتے ہیں، یہ نیشنلسٹ ہونے کی وجہ سے، قومیت کی وجہ سے کہ ہماری برادری کے لوگ تھے انہوں نے علاقے فتح کر لیے، یہ کیا یہ کیا، دینی نقطہ نظر سے یہ جرائم میں آتا ہے، کوئی یہ دینی خدمات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نظام نہیں تبدیل کرتا، صرف چہرے بدلتا کہ رہتا وہی کیسر و کسرا کا نظام ہے، وہی محلات ہیں، وہی غربت ہے، تو کیا فائدہ کہ کافر چلا گیا اور مسلمان آ کر بیٹھ گیا؟ یہ کوئی تابناک تاریخ نہیں ہے۔ روم میں جو خدمت کی وہ بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے کہ بہت کام کیا، ہر شعبے میں کیا، اور یورپ تک میں بھی اب ان چیزوں کو اب تک مانا جاتا ہے، ان کی برسیاں منائی جاتی ہیں، کام کیوں چھوڑ بیٹھے؟ جب آپ نے یہ بھی جو فرمایا نا کہ بعد میں دل لگتا ہے بعد میں نہیں، یہ نہیں رسم عادت پڑی ہے کہ بچپن میں ہی نماز کے عادی ہو گئے۔ عبادت کے مفہوم کو آدمی سمجھا، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ وہ کام نہ کرے۔ عبادت تو نام ہی اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کے بعد پلے باندھو کہ اللہ کی زمین کو بہتر انداز میں چھوڑ کر جانا، جس حال میں تم نے دیکھا تھا نا، جب رخصت ہو بہتر بنی ہوئی، اصلاح کرو، بہتری کرو۔ اس کے لیے سائنس اور ترقیاں کیوں رکاوٹ بنے؟ بندہ مومن کا تو کام ہے کہ وہ زمین کو بہتر حالت میں چھوڑے، یہ تعمیر جو ہے بہتری اچھی ہے، مگر یہ کوئی نہ عبادت، آپ کہتے ہیں عبادت کی طرف زیادہ جاتے، کہاں جاتے؟ 1000 میں سے ایک بھی مسجد کی طرف رخ نہیں کرتا، چند بوڑھے رہ گئے، کچھ نہیں۔ نماز کی طرف رخ کرتے اور نماز کو سمجھتے کہ وہ کیا کہتے، یہ بھی نہ ہوتا کہ رسم کے طور پر ادا کرتے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا میں کہوں گا کہ ایک شخص نے عدالت میں گواہی دی اور دوسرے نے اس کا تذکیہ کیا کہ یہ بہت نیک آدمی ہے، فرمایا یار اس کے پڑوس میں رہتے ہو؟ نہیں۔ کوئی سفر کیا اس کے ساتھ؟ کوئی نہیں۔ کوئی لین دین کبھی ہوا؟ کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے یار اس کو کسی مسجد میں رکوع سجدہ کرتے دیکھ لیا اور اس وجہ سے کہہ رہا نیک ہے، اس سے آدمی کے نیک ہونے کا پتہ چلتا۔ کئی لوگ رسم کے طور پر عادی ہوتے ہیں بچپن سے، یہ موقع ہیں جہاں پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کا اصل کریکٹر کیا، لین دین ہو، سفر اس کے ساتھ ہو، کوئی پڑوس میں رہے۔ تو اصل میں ڈاکٹر صاحب بات یہی ہے کہ ہماری عبادت بھی رسمی ہے، وہ بھی اب برائے نام ہی ہے، کوئی نہیں، عبادت بھی بہت کم ہو گئی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں کا رخ کرتے ہیں اور سمجھ کر ادا کرنے والے تو بالکل برائے نام۔ اب دیکھیں نا، وہ 80 من تک ییلڈ لے رہے ہیں، گندم بدماش جو ہیں دنیا میں رول کر رہے ہیں، ہماری ییلڈ 40 من سے آگے نہیں بڑھ رہی، تو فرشتے تو نہیں لینڈ کریں گے؟ نہیں، فرشتے نہیں کریں، بالکل، یہ بالکل جرم ہے، بہت جرم ہے یہ۔
کہ اللہ کی زمین کو مائک دینا چاہیے نا بھائی. ایک ذہن میں کوشچن اس وقت سے آج تک پھنسا ہوا ہے کہ یہ احادیث بھی ہیں اور ہم نے ہر جگہ یہ سنا ہے کہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہمیں اسی سے مانگنا چاہیے. کلیکٹیو اکٹھے ہو کے جب دعا کرتے ہیں اس سے زیادہ سمجھتے ہیں. پھر یہ جب مجمع میں ہم کرتے ہیں بچے معصوموں کی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. تو جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے آزاد کشمیر اور فلسطین اور اس طرح کے آج کل جو ہمارے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. جب ہمارے حج کا موقع ہوتا ہے لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں. اس دعا میں جو یہ ساری ہم نے آج تک کی اسٹڈیز دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ اکٹھے دعا کریں ایک کی بھی قبول ہو جائے تو سارے مجمع کی قبول ہوگی. اس میں ایک بھی معصوم ہے, معصوم کی دعا اللہ تعالیٰ بہت جلدی قبول کر دیتے ہیں, وہ سب کی قبول. اور یہ 30 سال کے عرصے میں جو آج تک ہم دیکھ رہے ہیں حج کے موقع پر اور دوسرے تمام جہاں اتنے رائے گنڈ کے دوسرے تیسرے اجتماع ہوتے ہیں جہاں بھی ہماری ترقی ہوتی ہے ہم کشمیر کی بھی بات کرتے ہیں, مسلمانوں کے باقی مسائل کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم دن بدن خراب ہو پائے ہیں. کیا ہم نے ایک بھی معصوم نہیں ہے؟ کیا ہم نے ایک بھی ٹھیک نہیں ہے؟ یہ ایک ایسا کوشچن ہے جس میں آج تک مجھ سے یہ سالو نہیں ہو سکا اور یہ ہمیشہ ایک پریشانی ذہن میں بنی رہتی ہے. کائنڈلی اگر ہم صاف ہو سکے میں نا پھر میں فوکس کر رہا ہوں کہ اتنے بڑے لاکھوں کروڑوں کے مجمع میں کیا ایک بھی انوسینٹ ایک بچہ چھوڑے تھے یا ہم کسی کی بھی دعا اللہ کی طرف نہیں جا رہے کہ ہم ان مسائل سے بے عزتی سے فاصلے میں کریں. بالکل میں نے سوال آپ کا سن لیا. اس سوال نے پریشان تو مسلمانوں کو کرنا ہی ہے کہ کعبہ شریف میں دعائیں ہوتی ہیں. رمضان المبارک میں جب قرآن ختم ہوتا ہے امام صاحب پونا گھنٹہ روتے ہیں, دعا کرتے ہیں, لوگ بھی روتے ہیں, کوئی اثر نہیں ہوتا. ہونا چاہیے ہی بالکل. اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے کہ اپنی سنت تبدیل کرے اور ہم مسلمانوں کی مدد کرے. اگر وہ ایسا کرے تو اس کا بھی کوئی قاعدہ قانون صاف بات ہے. ان مسلمانوں کی کوئی نہیں سننی چاہیے. یہ بے شک روئیں آسمان ہرا دینا چیخ چیخ کر. ان پر مصائب کا ہی نزول ہونا چاہیے. یہ مستحق اس کے قانون خداوندی کسی کی رعایت نہیں کرتا. اللہ کے رسول علیہ السلام خود موجود تھے, صحابہ کرام کی جماعت تھی, وعدہ تھا اللہ کا کہ 3000 کے ذریعہ مدد کروں گا. کی بھی میدان احد میں فتح ہو گئی, مگر غلط کام کیا کہ جہاں آپ نے درہ پر مقرر کر لیے تھے 50 سپاہی کہ تم نے درہ نہیں چھوڑنا, ہم ہارے یا جیتے. 40 بعد نہیں آئے. امیر لشکر کہہ رہا ہے عبداللہ بن زبیر کہ بھائی حضور کا حکم ہے رکو, نہیں روکے, چھوڑ گئے, لوٹ کا مال اکٹھے کرنے چلے گئے. 10 آدمی رہ گئے. خالد بن ولید نے چکر کاٹا اور ان کو بھی قتل کیا. فتح شکست میں بدل گئی. اور جب روئے چلائے سورہ آل عمران, اللہ نے کہا میں نبی کو کیا کروں اور صحابہ کو کیوں اصول توڑا؟ عصیتم الرسول, تم نے رسول کی نافرمانی کی, قانون کی خلاف ورزی, درہ خالی کر دیا, نتیجہ نکلنا تھا. اس لیے صاحب منہ پر تمانچہ لگا کہ تم کیا کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خاطر اپنی عادتیں بدل دے. اسی لیے امیر المومنین ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول یہ یاد رکھنا چاہیے سب لوگوں تک پہنچائیں کہ اب دائی بالامر, جو کرتا کچھ نہیں اب دعائیں کرتا نا, کر رامی بقوس بلا وطن, وہ ایسی کمان سے تیر چلا رہا ہے جس کے آگے تندی نہیں. کوئی وہ تیر کو کھینچنے والی بات نہیں. تیر کیا کرے؟ پہلے کام کرو جو تمہارے بس میں ہے, پورا زور لگاؤ, پھر اللہ سے مدد مانگو. اقبال یہی کہتے ہیں بعد دعائے نصرت پیغامی نے. اللہ کے رسول کی ایک طرف مدد کی دعا ہوتی تھی کہ اللہ مدد کر, اور دوسری طرف تلوار آمین کہتی تھی. آمین مفتی نہیں, تلوار کہتی, پورا اسلحہ ہوتا تھا, قوت ہوتی. اب کرتے کرتے مسلمان کوئی نہیں, امام کعبہ روئے دوسرے کو کیا بنے گا. اور آپ نے وہاں کی مثال دی, میں تو جاتا رہا جانتا ہوں کہ اب امام کعبہ کتنے مظلوم ہیں اور حرم شریف کتنا محبوس ہے کہ امام کعبہ اپنی مرضی سے دعا نہیں کر سکتا, ایت نہیں پڑھ سکتا. لکھی دیتے ہیں وہ صرف پڑھ دیتا, کبھی فکر رہ جاتا پیچھے سے پڑھنا شروع کر, جیسے کتاب سنائی, کوئی خطابت نہیں, کوئی لیکچر نہیں, کوئی آزادی نہیں کہ وہ آسانی سے آرام سے ٹوکے کہ کیا کر رہے. سپاہی سامنے بیٹھا ہوتا ہے کہ اگر آیت بھی تبدیل کی اسی وقت نوٹ کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نازل. اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ غلاف کعبہ لوگ چیخے کہ آپ نے یہ بھی کہہ دیا. میں نے کہا پڑھو, جب یہ شروع ہوا تھا امت روئی تھی کہ کعبے کو کیا ضرورت ہے اتنے غلاف کی, کروڑوں روپیہ اس پر خرچ ہوتا ہے, سونے کے تار گزرتا ہے, یاشی
लोग भूखे मर रहे हैं और आप कावे पर गिलाफ चढ़ा रहे हैं। और कौन है बानी इसका यजीद पलीत कि उसने रेशम का लिबास चढ़ाया, बाद से हुक्मरानों ने ये ढोंगर चाड़ लिया, हजारों मरबे जमीनें वक्त में चढ़ में काबे का गिलाफ तैयार हो रहा। भाई कोई बात है करने, और सोना चढ़ा दिया उसके दरवाजों पर। उलमा लिखते हैं कि वलीद बिन अब्दुल मलिक जालिम था। लोग क्या बोलते उलमा, वहां इमाम हुसैन के ऊपर घोड़े दौड़ा दिए गए और माँ बेचारे क्या करें, वरना ये कोई दीन का काम नहीं। हुजूर ने पेश गोई की थी कि जैसे यहूद और नसारा ने अपने बादगाह जो है उनको बना संवार दिया, ऐसे ही तुम क़यामत से पहले करोगे। बहुत सोने चांदी नुमाइशें, सादा हो, साफ सुथरी हो, खुशबूदार हो, सादा मस्जिद, दीवारों पर ये नक्शो नगार और लिखा हुआ, किताबें निकालें। डॉक्टर साहब पूछे, फुकहा भी लिखते हैं कि ये सब हराम है। लोगों की तवज्जो नमाज में बढ़ती है, वो देखते रहते हैं इबारतें क्या। जब वो इबारत शिकस्ता होती है वो आते हैं, फिर बेअदबी होती है उनकी। मगर लोग अपनी मर्जी करते हैं, दीन को नहीं मानते, फिर कहते हैं अल्लाह मदद करे। अल्लाह मदद उनकी करेगा जो अल्लाह के बनेंगे, फिर अल्लाह जरूर फरिश्तों से मदद करेगा और अपनी कुदरत कामला से थोड़े होते ही फंसा देगा। वरना अल्लाह को क्या जरूरत पड़ी है कि वो अच्छे काम हम हमारी निस्बत करें, फिर भी हम कर्मा को कर उनसे बदतर हो। अल्लाह ताला खाम खा पाकी बने, तो अल्लाह का गिला ना करें, अपनी शिकायत करें कि हम क्या करें। पूछ रहे आखिरी कर रहे ना, वक्त हो गया जी, करें करें। डेफिनेटली उसका नुकसान तो होना ही था, तो वो हुआ। क्वेश्चन वही है कि क्या इतने बड़ी मजमे में जो छोटे बच्चे हैं, जो मासूम हैं, वो भी हमारे साथ हमारे पीछे उसी तरह हमारे मानते हैं। हमें साइंटिफिकली हुई है, हमें ये देखना होगा कि वो जो छोटे बच्चे जिनको हम इनोसेंट कह चुके हैं, अल्लाह ताला खुद भी कि ये बिल्कुल इनोसेंट है, वो भी तो वहाँ दुआ मांगते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। एक्चुअली इसमें मैं जो मैं नहीं, आप बिल्कुल सच्चे हैं। अल्लाह ताला उन मासूम बच्चों को क्या करे, वो भी अगर बच्चे हुए तो समझे उनकी बरकत से हम भी कुछ ना कुछ फिर भी राहत मिल रही, वरना सफे से जमीन से अल्लाह खत्म कर देता। जो बालिग लोग हैं ना, अल्लाह उनके अमाल देखता कि इस कौम, वरना तूफान नूह आया तो मासूम बच्चे तो वहां भी थे। इमाम इब्ने कसीर ने एक वाक़या लिखा दिल हिदायत देने वाला कि अगर जब अज़ाब आता अल्लाह बच्चों का ख्याल करे तो उस वक्त करता कि एक माँ थी, उसका एक बच्चा था गोद में, जब पानी बढ़ना शुरू हुआ उसने उसको उठा लिया या सीने से लगा, जब और पानी बढ़ा तो उसने अपने कंधों पर उठाया, फिर बेचारी ने सर के ऊपर उठाया, पहाड़ पर चढ़ गई मगर डूब दिया गया, डुबो दिया। तो वहां लिखा कि अल्लाह ताला ऐसे जालिमों पर रहम करता तो वहां करता कि माँ कितने तरले दे रही थी, मगर नहीं कर सफर पे। और हजूर अलैहि सलाम ने इतनी तसल्ली दी कि फैसला तो होगा भाई लोगों के किरदार पर, बाकी जो उनमें बेगुनाह होंगे थोड़े से वो क़यामत के दिन जरूर उनसे अलग हो जाएंगे, उनको अल्लाह ताला इनाम देगा। मगर जब वबाए आम आती है और अल्लाह की तरफ से पकड़, उसमें फिर कहाँ ये फर्क किया जाता है, जलजला आता है, सब कुछ ले जाता है। इसका जवाब जो मैं इतने अच्छे से सोच रहा हूँ और ये आप भी दें, आप भी। मेरे ये है कि हम सब लोग जितने भी हम मुसलमान हैं, नेक काम करते हैं, मसला ये है कि वो जो हमारे छोटे बच्चे हैं जिनको हम मासूम हैं, घर में हैं, एक्चुअल जब हम अपने अमल और अपने रिजल्ट में हलाल चीजें नहीं रखते, उसमें आराम शामिल कर देते हैं, अल्टीमेटली कोई आराम का नहीं होता। हम चलते चलते ऐसी एक मूंगफली उठा के खा लें, हालांकि उसमें ऐसे उस पर हराम नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो एक गलत हमने ले लिया, वो जब हमारे मेटाबॉलिज्म में शामिल हो गए वो सिलसिला, एक्चुअल हम उस स्टेज पे चले गए हैं जहाँ से अब वापसी मुमकिन नहीं। ये वही बात है जैसे एक कतरा दूर में गिर जाए गंद का तो वो सही नहीं हो सकता। तो ये एक्चुअल वही प्रॉब्लम है, हमने अपने सारे खाने पीने रिज़्क़ हलाल हराम की तमीज़ को सभी लोग तकरीबन आई थिंक भूल गए हैं, कहीं ना कहीं हमने ऐसा शामिल हो गया है। अब या तो या हम वो जैसे ना जब एक बीमारी एक स्टेज तक पहुँच जाए, उस स्टेज के बाद हम भी घर में बैठे होते हैं, कई बुजुर्गों को देखा है, फिर हम सूरह यासीन पढ़ते हैं या अल्लाह इसका पता डालते हैं। हम एक्चुअल इस करप्शन में, इस बुराई में, ये जो गलत है उस हद तक पहुँच गए हैं कि अब हमारी वापसी मुमकिन नजर नहीं आ रही। या तो हम अपने हलाल करें, खून को सारे को निकाल दें, और वो मुमकिन नहीं, जब निकलेगा हम बैठ हो जाएगी। और ये इसका नहीं, नाउमीदी का तो डॉक्टर साहब कोई सवाल नहीं, ये जो है कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसी कोई बात नहीं। अगर लौटना चाहें, लोग तौबा करना चाहें, बात जाए तो आ सकते हैं, मगर इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, खुद लोग जो है वो अपने आप को बदलने का इरादा करें। जी शुक्रिया मौलाना।
یہی کہا جا سکتا ہے. بالکل یہ دعا سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین.